آپ میں سے کسی نے بھی کوئی سوال پوچھنا ہو تو وہ سوال پوچھ سکتے ہیں. آپ کے سامنے یہ بچے لیکن ہے بہت سمجھدار، بس تھوڑا انہیں تھوڑا یہ سمجھا کہ تھوڑا سا اور سمجھا دیں کہ تھوڑا کلاس میں بیٹھنا کیوں ضروری ہے اور پڑھنا کیوں ضروری ہے، یہ انہیں نہیں سمجھ آیا ہے نا، یہ پڑھنے کا مطلب ہی نہیں سمجھ پائے، تو تھوڑا سا یہ سمجھ جائیں تو شاید یہ ہمیں عذاب کی طرح سمجھتے ہیں ٹیچرس کو کہ مسلط ہو گئی ہے کوئی، تو یہ شاید اس دن ہمیں عذاب نہ سمجھے، ہم بھی سکون سے پڑھا لیں اور یہ بھی سکون سے پڑھیں، بس یہی. دیکھو یہ انہوں نے اپنے دل کا ایک غم بیان کیا ایک ٹیچر نے. ابھی سنو، دیکھو جو آپ کا استاد ہوتا ہے نا، بلکہ استاد کو بھی چھوڑو، جو آپ کا محسن ہوتا ہے، محسن کسے کہتے ہیں؟ احسان کرنے والا. جو آپ کا محسن ہوتا ہے نا، وہ اس کو کبھی بھی آپ بوجھ نہیں سمجھیے گا، اس کو کبھی بھی اپنے لیے عذاب نہیں سمجھیے گا، کیونکہ محسن کسے کہتے ہیں؟ جو آپ پہ احسان کرتا ہے. مثال کے طور پر جب آپ پیدا ہوتے ہیں، آپ کا سب سے زیادہ خیال کون شخص رکھتا ہے؟ امی رکھتی ہیں. جب آپ پیدا ہوتے ہیں نا، تو کیا آپ کی امی آپ کی محسن ہیں؟ احسان کرتی ہے نا آپ پہ. کیا آپ زندگی میں کبھی جملہ کہہ سکتے ہو میں اپنی ماں کا احسان اتارنا چاہتا ہوں؟ کہہ سکتے ہو؟ اگر آپ ساری دنیا کی دولت جمع کرو اور اپنی ماں کو لا کے دے دو، تب بھی آپ احسان نہیں اتار سکتے. اس کے بعد جو آپ علم سیکھتے ہو، جس سے آپ کی شخصیت نکھرتی ہے، وہ کون نکھارتا ہے؟ آپ کے استاد. کیا آپ کبھی یہ کہہ سکتے ہو کہ میں اپنے استاد کا احسان اتار سکتا ہوں؟ اگر آپ میں سے کوئی بچہ یہ کہہ بھی سکتا ہے نا، تو پہلے میری سن لو. میرے جو زندگی میں میرے اساتذہ کرام ہیں، میں اگر اس دنیا کی ساری دولت سب کچھ لا کر ان کے قدموں میں رکھ دوں، تو میں کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا میں نے اپنے استاد کا احسان اتار دیا. کبھی بھی نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ کیونکہ اگر میں آج یہاں پہ کھڑا ہوں تو اسی وجہ سے کھڑا ہوں کہ میں نے اپنے استادوں کو کبھی عذاب نہیں سمجھا. یہی سب باتیں تھیں. دیکھو آپ کی ٹیچر نے شاید آپ سے ریکویسٹ کی ہے، ایک درخواست کی ہے کہ جب ہم آپ کو سکھانے آئیں تو بیٹا سیکھ لیا کرو. اگر ٹیچر سے سیکھ لو گے فائدے میں رہو گے. اگر زندگی سکھائے گی نا، تو پھر بیٹا ٹھوکریں کھاؤ گے، اتنی مار پڑے گی تمہیں، یہ سب باتیں یاد آئیں گی جو آج میں کہہ رہا ہوں اور جو تمہارے ٹیچرز کہتے رہتے ہیں. زندگی وقت بہت بے رحم ہے. یہ ابھی تو تم لوگوں کی جو زندگی چل رہی ہے نا، یہ شیلٹر میں چل رہی ہے. اسکول سے باہر نکلو، پھر جب تمہیں دھکے پڑنا شروع ہوں گے، جب تمہاری کوئی رسپیکٹ نہیں ہوگی، جب تمہیں کوئی پوچھے گا بھی نہیں، اس ٹائم تمہیں یہ باتیں یاد آئیں گی کہ کاش اس ٹائم ہم نے یہ بات مان لی ہوتی. لیکن میں نے کہا کاش ورڈ صرف اور صرف ریگریٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے. کاش کاش ہی رہتا ہے. جی میرا سوال ہے کہ آپ کی باتیں سن کے ہمارا دل پگھل گیا ہے. سوال تو نہیں، انہوں نے ایک بات کہی ہے، اللہ کرے یہ دل ایسے ہی پگھلا رہے اور آپ کے ٹیچر کے سامنے بھی ایسے ہی پگھلا ہوا رہے. تو جس طرح ہم پوری کلاس کے سامنے ٹیچر کو تنگ کرتے ہیں، تو میں آج جتنے بیٹھے ہیں میں معذرت کرتا ہوں سب ٹیچر سب کے سامنے. دیکھو بھائی بہت اچھی بات ہے. جو بڑا انسان ہوتا ہے نا، جو بڑا انسان ہوتا ہے نا، وہ معافی مانگنے سے کبھی نہیں شرماتا، کبھی نہیں گھبراتا. میں نے ٹی سی ایف کا ایک اور کیمپس ہے، وہاں جب میں گیا تو میں نے وہاں پہ پوری ایک اسٹوری ان کو سنائی، ایک ابلیس، اللہ تعالیٰ اور شیطان کی. ابلیس نے بھی غلطی کی تھی، پتہ ہی ہوگا آپ نے کیا کی. حضرت آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہو گئی تھی. ابلیس اڑ گیا اس غلطی کے اوپر، اس نے کہا میں ٹھیک ہوں. حضرت آدم علیہ السلام نے معافی مانگی. مرتبہ کس کا بلند ہوا؟ ابلیس سے شیطان بن گیا. تو معافی مانگنے سے کبھی مت گھبرانا، کبھی مت شرمانا. غلطی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے یہ مت کہا کرو میں نے کیا کیا ہے. یہ کہتے ہو نا مس میں ہی نظر آتا ہوں، مس میں نے ہی کیا ہے کیا. نہیں بیٹا نہیں، بولو کوئی مسئلہ نہیں مس، میں معذرت چاہتا ہوں، آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا. بیٹا یہ انڈیویجولی جا کر مانگنا، مجھ سے کیوں مانگ رہے ہو؟ میرا تھوڑی تم نے کچھ بگاڑا ہے. گرین کی اسٹوڈنٹ ہوں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں اگر زندگی میں آگے کوئی بھی مشکلات آئے تو اس سے ہم کیسے حل کر سکتے ہیں؟ بالکل صحیح بات ہے. یہ زندگی کا حصہ ہے، مشکلات زندگی کا حصہ ہے. کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری زندگی میں کوئی مشکل نہیں آئے گی. زندگی کی مشکلات کو فیس کرنے کے لیے آپ کو اپنی لائف میں مینٹورز بنانے ہوں گے. مینٹورز سمجھتے ہو نا، لازمی بنانے ہوں گے، جو آپ کے رہنما ہوں، جو آپ کے رہبر ہوں. تو اس وقت جو مشکل چل رہی ہے وہ کس نوعیت کی ہے، وہ ان کو جا کے بتاؤ اور پھر ان سے حل مانگو. ابھی میں آپ کو وہ مسائل بتا ہی نہیں سکتا. ہاں جس وقت اس مسئلے میں پھنسے ہو تو آپ کے پاس مینٹورز ہونے چاہیے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جا کے ان سے جا کے آپ گائیڈ لائن لے سکو کہ مجھے کرنا کیا ہے. یہ بہت ضروری ہے، یہ آپ نے کام لازمی کرنا ہے. مینٹورز پتہ ہے نا کیا ہوتے ہیں؟ مینٹورز بولتے ہیں آپ کے ٹیچرز، آپ کے رہنما، آپ کو گائیڈ کرنے والے. ہم نے صرف یہی نہیں سیکھا کہ انہوں نے بہت سی اچھی باتیں کریں. ان کی جو ایک سیم بات لگی وہ یہ کہ میرے پیرنٹس بھی اکثر کہتے ہیں بات کہ جب تمہارا وقت آئے گا، جب تم اس وقت سے گزرو گے تو تمہیں پتہ چلے گا ہم کس طرح اسٹرگل کر رہے ہیں، کس طرح محنت کر کے ہم تمہیں یہاں لائے.
انہوں نے بھی یہی کہا کہ اسٹرگل ہے زندگی میں, ابھی آپ آگے جائیں گے, آپ بڑھیں گے تو بہت سی مشکلات آئیں گی, اور مشکلات جو 50% کم کریں گے وہ آپ کے ٹیچرس ہوں گے اور پیرنٹس ہوں گے, اور جو 50% وہ آپ کو خود ہمت کرنی پڑے گی. اس وجہ سے پیرنٹس سے اور ٹیچر سے ایسے تعلقات رکھیں کہ آپ اپنے دل کا حال یا کوئی بھی تکلیف ہو وہ بنا ہچکچائے آپ اکیلے میں جا کے کسی بھی ٹیچر سے بیان کر سکیں اور ان سے ان کا حل حاصل کر سکیں. اور زندگی میں کسی کامیاب ہو جائے, کسی بھی موقع پہ اگر آپ کو پیرنٹس سے یا ٹیچر سے ملنے کا موقع, ٹیچر خاص طور پر ملنے کا موقع ملتا ہے تو آپ کی نظریں نہ جھکی ہوں ٹیچرز کے آگے کہ ہم نے ایک وقت میں انہیں تنگ کیا تھا یا انہیں برا بھلا کہا تھا یا سب کے سامنے ان کی بے عزتی وغیرہ کی. تو پرومس کر لو کہ انشاءاللہ جو آپ کی میڈم کی اور ٹیچرز کی خواہشات ہیں انشاءاللہ آپ ان پہ پورا اترو گے.